السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت بھی۔ ناظرین و حاضرین، کل کا جو میرا ولاگ تھا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا میں نے بنایا تھا۔ ان کی اسٹوری بتائی تھی میں نے کہ کس طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خوشخبری سنائی، اور یہاں حضرت مریم کا بھی ذکر ہوا تھا۔ تو آج کا جو بھی میں ولاگ بنا رہی ہوں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میں اسٹوری بتا رہی ہوں کہ وہ کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے نبی میں ان کا شمار ہوا۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کریں گے، اور اس کا ہم اردو میں آپ کو پورا حوالے کے ساتھ اور عربی میں تلاوت کے ساتھ میں یہ بیان پیش کروں گی۔ امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا اور آپ لوگ اس کو بہت توجہ سے سنیں گے، کیونکہ یہ جو ولاگ بنانے کا سلسلہ ہے یا یہ جو میں اسٹوریز بتا رہی ہوں، اسلامک اسٹوریز ہیں، یہ ہمارے بچوں کو کوئی نو ہاؤ نہیں ہے اس متعلق۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول، ان کے پیغمبروں کے بارے میں ضرور ان کو بتائیں، ان کو آگاہی دیں، کیونکہ ہمارے بچے اس طرف سے بہت دور ہیں۔ انہیں اس چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی بھیجے، کتنے پیغمبر بھیجے، اور ہمارے سب سے پہلے نبی کا نام کیا ہے، ہمارے سب سے آخری نبی کا نام کیا ہے۔ یہ تو سب جنرل نالج کے سوال بھی ہوتے ہیں، اور یہ ویری فرسٹ ڈے مطلب مونٹی سیریز سے جو اسٹارٹ ہوتا ہے یہ کویسچن، تو یہ زندگی بھر جتنی بھی آپ ایجوکیشن حاصل کرنے اینڈ آف دا ٹائم تک ہمارے یہ کویسچنس کا سلسلہ جاری رہتا ہے نبی اولیاء کے متعلق۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس سلسلے سے میں ضرور آگاہی دیں، ان کو ضرور یہ معلومات فراہم کریں۔ یہی سوچ کر میں نے یہ ولاگ بنایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ آج جو میں اسٹوری بتاؤں گی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، اور بچوں سے بھی ہے کہ وہ اس اسٹوری کو ضرور سمجھیں، اور اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے، اس کا جو مرکزی خیال ہے، یا اس میں جو بات پوشیدہ ہے، جو راز پوشیدہ ہے، وہ ضرور ضرور اس سے آگاہی حاصل کریں۔ اور یہ جو بھی قصہ، جو بھی واقعات بتائے جاتے ہیں، وہ اگر آپ لوگ ایک دوسرے سے ڈسکس کریں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو وہ زندگی بھر کے لیے یاد رہے گا کہ یار میں نے فلاں شخص کو یہ بات بتائی تھی، یہ بات اس طریقے سے بیان کی تھی، تو وہ آپ کو دیکھیے گا زندگی بھر کے لیے یاد رہے گا۔ جس سے مجھے بہت سے قصے اس طریقے سے یاد رہے ہیں، یا واقعات اس طریقے سے اسلامک اسٹوریز یاد رہ جاتی ہیں، کیونکہ میں ان کو پھر آگے دوسروں تک پہنچاتی بھی ہوں، تو الحمدللہ پھر وہ میرے دل و دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور میں کہیں بھی ان کا حوالہ دے کر اپنی بات کو پیش کر سکتی ہوں۔ تو شروع کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود سے پناہ میں آ جاتی ہوں میں۔ تو آئیے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میں اسٹوری بتانا چاہوں گی۔ اس سے پہلے جو میں نے کل کا ولاگ بنایا تھا، آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر تھا کہ کس طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کتنی نیک عورت تھیں، کتنی پاکیزہ خاتون تھیں، اور کتنی عبادت گزار بچی تھیں۔ جب سے ہی وہ اس طرف گامزن ہیں، عبادت کی طرف آ جاتی ہیں، اور آخر دم تک انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ تو آئیے میں تھوڑا حوالہ پہلے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق لے کے جاؤں گی، قرآن کی تلاوت بتاؤں گی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 45-46 ہیں، اور یہ تیسرے پارے کی سورہ آل عمران سے میں نے یہ آیات لی ہیں، اور اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے بیان کروں گی، اور پھر اس پہ مکمل طور پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گی، اور امید کروں گی کہ آپ ضرور اس ولاگ کو بڑی دلچسپی کے ساتھ سنیں گے، اور اس کو میرا جو میسیج جا رہا ہے وہ اس کو ضرور آپ اوبے کریں گے، یا وہ ضرور ایڈمٹ کریں گے اس بات کو۔ تو آئیے سب سے پہلے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45-46 پڑھوں گی،
جو ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گی. اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم، اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جن کا نام مسیح ہوگا اور وہ عیسیٰ بن مریم کے نام سے مشہور ہوں گے، وہ دنیا اور آخرت میں عزت والے اور خدا کے خاص لوگوں میں سے ہوں گے. وہ ماں کی گود میں بھی لوگوں سے بات کریں گے اور بڑی عمر کا ہو کر بھی لوگوں سے گفتگو کریں گے اور وہ نیکوکاروں میں ہوں گے. سبحان اللہ. دیکھیے یہاں اس ترجمے میں ہی ہمیں کتنی ساری باتیں مل جاتی ہیں، کتنی ساری باتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا ہے. سمجھنے کا پھیر ہے، ہمیں سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اور ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے میں اس کی تفسیر کی جانب گامزن ہوتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب سے پہلے تو حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت. حضرت ناظرین و عزیز، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو تربیت، جو ان کی کفالت کی تھی، وہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے انہوں نے کی تھی. تو حضرت مریم بھی اپنے کمرے میں دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھیں. ان کے کمرے میں سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے کوئی اور کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں تھی. آپ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی بہت اچھی تربیت کی، ان کے دل کو نور ایمان سے بھر دیا اور ان کے دل میں اللہ کی بے انتہا محبت، چاہت اللہ تعالیٰ کی ان کے دل میں اتاری. اور حضرت مریم بڑے خلوص سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھیں. تو یہاں دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. پھر حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ کا ایک خاص کرم تھا. اللہ تعالیٰ جو وہ آپ کو کمرے کے اندر ہی رزق پہنچا دیتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی شان کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بندی جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے، صبح شام دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مشغول ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا روزی رزق پہنچانے کا ذمہ اپنے ذمے لے لیا، خود اپنے ذمے لے لیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو روزی رزق پہنچاتا تھا اور سردی میں گرمی کے پھل اور گرمی میں سردی کے پھل عطا کرتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں دیکھیں، یہاں ایک کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. حضرت زکریا علیہ السلام اس بات پر بہت حیران ہوتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ مریم پر اللہ کا خاص کرم ہے. ایک دن حضرت مریم مسجد کے مشرقی کونے میں نماز اور ذکر میں مصروف تھیں کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام، دیکھیے یہاں سے اسٹوری شروع ہو جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. ٹھیک ہے کہ کون فرشتے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرد کی شکل میں ان کے سامنے آ گئے. کن کے سامنے آ گئے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے آ جاتے ہیں. حضرت مریم بہت زیادہ ڈر گئیں اور بولیں خدا سے ڈرو اور خبردار مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور ایک قدم بھی آگے بڑھے، میں تمہارے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہستی ہیں جو میرے سامنے آ گئے، کیونکہ وہ ایک مرد کی شکل میں آئے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے. یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بہت خوبصورت جواب حاضر ہوتا ہے. آپ نے فوراً کہا، کس نے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، کہ ڈرو نہیں، میں کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں. اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اللہ کی طرف سے ایک بیٹا بخشوں جو بڑا نیک اور مبارک ہوگا. جی ہاں، یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا.
جو بہت نیک اور مبارک ثابت ہوگا آپ کے لیے۔ تو حضرت مریم نے فوراً کیا جواب دیا، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور پھر میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے لیے سب آسان ہے، وہ بن باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہے اور اسے اس بات پر قدرت ہے، وہ تو بس جس چیز کو کن کہتا ہے وہ فیکون ہو جاتی ہے۔ یہاں دیکھیے، یہاں اللہ تعالیٰ، یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پہلے تو پیغام پہنچا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینا چاہ رہے ہیں، ایک بیٹا عطا کرنا چاہ رہے ہیں اور بن باپ کے عطا کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہاں میں ایک بات مینشن کرتی چلوں کہ دیکھیے وہ کون سے دو پیغمبر ہیں۔ بہت جگہ یہ کویسچن کیا جاتا ہے کہ وہ کون سے دو پیغمبر ہیں جو بن باپ کے، جن کے باپ نہیں تھے، دنیا میں آئے۔ تو وہاں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت پیارا اسلامک کویسچن ہے جس کا ہمیں جواب بڑی خوبصورتی سے اور بڑے اعتماد کے ساتھ دینا چاہیے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ایک پیغمبر، اور ایک حضرت آدم علیہ السلام، جو ہم سب کے باپ ہیں، ہم سب کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور والدہ بی بی حوا ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بن باپ کے دنیا میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب عطا کرتا ہے، جسے چاہے روزی عطا کرتا ہے، جسے چاہے جس طریقے سے چاہے اولاد کی نعمت عطا کرتا ہے۔ تو یہاں میں ان خواتین کی طرف، ان مرد حضرات کی طرف یا ان میاں بیوی کی طرف بھی جاؤں گی جو اللہ تعالیٰ کی امید سے، اللہ تعالیٰ کی جو ایک ہوتی ہے اولاد کی خواہش، اس سے محروم ہے اور انہوں نے اللہ سے امید نہیں رکھی ہوئی۔ تو یہاں یہ بات ضروری سمجھتی ہوں کہ وہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے، اگر جو بے اولاد جوڑے ہیں وہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کریں، چاہے وہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہو، چاہے وہ کم عمر ہو، چاہے وہ مڈل ان کی عمر ہو۔ ان کو کیا چاہیے؟ اگر ان کو اولاد چاہیے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہش ظاہر کریں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، جب بن باپ کے اولاد عطا کر سکتا ہے، بن موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے، تو پھر آپ کو بھی اللہ پاک اولاد عطا کر سکتا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہاں دیکھیے کہ یہاں بھی یہ بات مینشن ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن والد کے دنیا میں بھیجا۔ اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طریقے سے ہوئی؟ چنانچہ اسی وقت اللہ کی قدرت سے آپ کو حمل ٹھہرا۔ جب حمل کی مدت پوری ہو گئی، مطلب 9 مہینے حمل کی مدت پوری ہو گئی اور آپ حضرت مریم علیہ السلام کو تکلیف شروع ہوئی، تو آپ علیہ السلام کو ایک درخت کی اوٹ میں گئیں، اوٹ میں ہو گئی، درخت کی ایک آڑ میں ہو گئی تاکہ کوئی بچے کو پیدا ہوتے نہ دیکھ لے۔ پھر خدا کے کرم سے آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز، جی ہاں، یہاں تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی، اے مریم غم نہ کر، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ درخت کو ہلا، یہ تجھ پر تازہ کھجوریں گرائے گا اور انہیں کھا لینا، اور تیرے قریب ہی ایک چشمہ جاری کر دیا گیا ہے، اس کا میٹھا پانی پی۔ اور اے مریم، تمہیں عیسیٰ کا پیدا ہونا مبارک ہو، اللہ اسے تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اور اگر کوئی تجھ سے اس بچے کے بارے میں پوچھے یا تو کوئی جواب نہ دینا، بلکہ بچہ ہی جواب دے گا، بلکہ بچے کی طرف ہی اشارہ کر دینا۔ دیکھیں یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آگے کی بھی بات اللہ کے حکم سے بتا دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ندا آئی، آواز آئی کہ اے مریم، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ظاہر ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ایک حاملہ ماں جو ہوتی ہے، جسے زچہ بچہ کہتے ہیں، تو وہ ظاہر کمزور بھی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ تو کوئی اور سلسلہ تھا، تو ان کو اپنے کھانے پینے کی بھی فکر تھی، پھر ان کو یہ بھی تھی کہ اب مجھے بچے کی پیدائش بھی ہونی ہے، تو وہ سب انتظام اللہ تعالیٰ نے کرا دیا تھا، اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بآواز بلند بتا دیا، اور ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام اللہ پاک نے کر دیا تھا
ایک کھجور کی درخت اگا دیا جس میں سے کھجوریں آپ اس درخت کو ہلائیں گی اور وہ کھجوریں گریں گی، آپ ان کو کھا لینا، اور ایک چشمہ بھی جاری کر دیا جس سے آپ اس کا پانی پی کر تر و تازہ ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں اور دوسرا یہ بتا دیا کہ ظاہر لوگ طرح طرح کے سوال کریں گے، ان پر تہمت لگائیں گے، ان پر الزامات لگائیں گے، جس کا ڈر تھا حضرت مریم علیہ السلام کو۔ انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا حضرت جبرائیل امین سے، جنہوں نے کہا کہ اس بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ زبان عطا کر دی تھی۔ اب دیکھیں یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ رونے کے سوا کچھ نہیں بول پاتا بچہ، ایک ماں بھی بولنا وہ کچھ ٹائم میں سیکھتا ہے، بولتا ہے۔ یہاں کیا حضرت جبرائیل امین نے حضرت مریم علیہ السلام کو بول دیا کہ آپ کو پریشان ہونے کی یا کسی کے بھی جوابات دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس بچے کی طرف اشارہ کر دیجئے گا۔ تو اب آپ بچے کو لے کر اپنے محلے میں آ گئیں جہاں سے آپ گئی تھیں۔ آپ جب 9 مہینے بعد بچے کو لے کر وہاں آتی ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں لوگوں کے طرح طرح کے سوالات شروع ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے کردار پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو بہت نیک پاکیزہ بچی تھی، خاتون تھی، عورت تھی، اور یہ بچہ کیسے آ گیا ان کے پاس۔ تو انہی سوالات کے ڈر کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن آپ کو جواب بھی مل گیا تھا کہ آپ بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ تو بلکہ ایک دفعہ تو سب حیران بھی ہو گئے کہ مریم کی تو شادی نہیں ہوئی تو پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا، اور پوچھا مریم یہ کیا اٹھایا ہوا ہے، ارے یہ تو بچہ ہے، یہ کہاں سے لائی ہو۔ مطلب یہ سوالات تھے جو ان سے پوچھے جا رہے تھے۔ لوگوں کا غصہ، لوگوں نے آپ پر بے تحاشا غصہ کیا، اور آپ نے کیا کیا، کوئی بھی جواب دیے بغیر آپ نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے پوچھ لو۔ لوگ اور زیادہ حیران ہو گئے کہ ایک تو بچہ ماں کی گود میں آ گیا اور دوسرا کیا بچہ بول پائے گا۔ تو کسی نے غصے میں کہا مریم کیا ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہو، ہم گود کے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں۔ تو جس میں یہ باتیں ہو رہی تھی، ابھی یہ کنورسیشن آپس میں اس محلے والوں کی اور حضرت مریم علیہ السلام کی چل رہی تھی، جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بات کرنی شروع کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے کی سکت عطا فرما دی اور انہوں نے خود بولنا شروع کر دیا اور فرمایا لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، ان قریب میں نبی بنوں گا، مجھے ایک کتاب بھی ملے گی اور اس کا نام انجیل ہے، میں لوگوں کو نیکی کے رستے پر چلاؤں گا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز ادا کرتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ سبحان اللہ، یہاں دیکھیے دو باتیں اور ہمیں پتہ چل جاتی ہیں کہ نماز، پانچوں وقت کی نماز کی ادائیگی اولین ترجیح ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے، زکوٰۃ بھی ہم پر واجب ہے، مسلمان پر زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے۔ اور میں یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ کون حکم دیا ہے؟ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ نے مجھے گناہگار، تکبر کرنے والا اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی طرف سے مجھ پر سلامتی ہو اس دن پر جب میں پیدا ہوا، اور اس دن پر جب میں مروں گا، اور اس دن پر جب میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، یہاں دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان تمام باتوں پر بھی ایمان لانا ہے کہ ہمیں پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ موت دے گا، اور پھر اس موت کے بعد دوبارہ ہم زندہ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ جو کفار ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ ہم مر جائیں، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، اور پھر ہمیں دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کر دے، ہمارے دوبارہ جسم کو جوڑ دیا جائے، اور ہم دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ یہ ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے۔ تو پھر یہاں وقت گزرتا گیا، اور جب آپ 30 برس کے ہوئے، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ کون سا آپ کا ملک تھا؟ بنی اسرائیل۔
کہ انہیں سیدھا راستہ دکھائیں، کیونکہ اب بنی اسرائیل دین پر چلنا چھوڑ چکے تھے۔ جو بنی اسرائیل کا قبیلہ تھا، جو وہاں کے لوگ تھے، وہ دین اسلام پر نہیں چلتے تھے۔ ان لوگوں نے مال جمع کرنے میں حرام اور حلال کی تمیز کھو چکی تھی وہ لوگ، حتیٰ کہ اب انہوں نے قیامت، آخرت اور حساب کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہاں یہی بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے قیامت آئے گی، ان کو اس بات کا بھی پکا یقین نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، اور موت آئے گی ایسا بھی ان کو نہیں تھا، اور دوبارہ موت کے بعد زندہ اٹھائے جائیں گے ایسا بھی ان کو کوئی یقین نہیں تھا۔ اب بنی اسرائیل کی مخالفت، بنی اسرائیل کے یہود آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لائے، آپ کی مخالفت کی، آپ کے حکم ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ سب تو سرن جھوٹ ہے، آپ مذاق کر رہے ہیں۔ سوائے چند حواریوں کے آپ پر کوئی ایمان نہ لایا۔ حواری خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کو کہتے ہیں۔ اب حواری کا مطلب آپ پہ واضح ہو گیا ہوگا کہ حواری کا مطلب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص شاگرد تھے، جو آپ کی شاگردی میں تھے، آپ سے علم حاصل کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 12 تھی، وہ 12 لوگ تھے۔ پھر ان منکرین نے آپ کو تنگ کرنے کے لیے آپ سے نبوت کی دلیلیں مانگنی شروع کر دیں کہ آپ بتائیں۔ آپ نے ان کے سامنے اپنی نبوت کی سچائی پر ایک نہیں کئی دلیلیں پیش کیں، جن کو دیکھ کر عقلیں دنگ رہ گئیں۔ وہ جو یقین ہی نہیں کرتے تھے، ان کی عقلیں دنگ رہ گئیں آپ کی نبوت پر۔ انہوں نے اپنے تمام جو ان کو جتنا علم اللہ پاک کی طرف سے ملا تھا، جب وہ بیان کرتے تھے، وہ بتاتے تھے، تو ان کی عقلیں دنگ رہ گئیں یہودیوں کی۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سے معجزات کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیا کیا معجزات تھے۔ آپ مٹی کا گارا لیتے، اس سے ایک پرندے کی مورتی بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہاں بہت زیادہ کویسچنز پیدا ہو جاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ کیا تھے کہ وہ ایک پرندے کو زندہ کر دیتے تھے، ایک مٹی کے پرندے کو بناتے، اس میں پھونک مارتے اور وہ پھر اڑنا شروع کر دیتا تھا۔ تو وہ کہتے تھے، یہودی کفار کہتے تھے کہ یہ سری ایک جادو ہے، یہ ہمارے سامنے جادو ہے، مطلب جو ہوتا ہے نا کہ جادو کر دیا ہے، وہ چیز ہو گئی۔ اب یہاں کیا ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے، کس طریقے سے کوئی پرندہ اس طریقے سے اڑ سکتا ہے، مٹی کا بنا ہوا پرندہ۔ لیکن ناظرین و حاضرین، یہاں یہ بات مینشن ہے کہ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب چیزیں اللہ کے حکم سے ہی ہو رہی تھیں، وہ اللہ کے حکم سے ہی مٹی کا پرندہ بنتا تھا، اور اللہ کے حکم سے اس مٹی کے پرندے میں پھونک ماری جاتی تھی، اور وہ پھونک مارنے سے اس میں جان آ جاتی تھی اور وہ پرندہ اڑتا ہوا نظر آتا تھا۔ کسی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتے تھے تو اس کی بینائی واپس چلی آ جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرامات نہیں تھی، یہ تو اللہ کی کرامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے معجزے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کو جتنا غیب کا علم دینا چاہا وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہاں یہ کانسیپٹ بھی کلیئر کر دوں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ سب کام تو اللہ کرتا ہے۔ اگر ہم ایمان لاتے بھی ہیں، یہودی اس بات کو چیلنج کرتے تھے کہ اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو آپ تو ایک عام بندے کی طرح ہیں، تو آپ یہ سب کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہاں میرے بہن بھائیوں، یہاں یہ بات بھی کانسیپٹ، یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جتنا غیب کا علم اپنے نبی کو دینا چاہا، اللہ پاک نے انہوں نے اتنا ہی کام کیا، اس سے آگے نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے چاہنے سے دیکھنے لگ جاتے تھے لوگ، نابینا لوگ، اور کسی برس کی بیماری ہو جاتی ہے، جو وائٹ جو دھبے پڑ جاتے ہیں جس سے پورا جسم، ایک نارمل انسان ہوتا ہے اس کے آپ دیکھیں وائٹ برس کی بیماری ہوتی ہے، جذام کی بیماری جسے کہتے ہیں، یہ کیا ہوتی ہے؟ پھر پھیلتی جاتی ہے، پورا جسم وائٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ یاقوت والے
کوڑ کی جو بیماری ہوتی ہے اور آپ اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ تمام بیماریاں ان سے دور ہو جاتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں دیکھیے یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، ورنہ بندے کی کوئی مجال نہیں کہ وہ ایک ہاتھ بھی یوں اٹھا سکے یا ایک پلک بھی جھپکا سکے. یہ سب کس کے حکم سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جو میں ابھی بات بھی کر رہی ہوں آپ سے، اور میں اتنی بات کر رہی ہوں، میرا منہ بول رہا ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میں سانس لے رہی ہوں، میرے ہاتھ چل رہے ہیں. تو ناظرین و حاضرین یہ تمام رحم و کرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر اللہ چاہے تو ایسا ہو، اگر اللہ نہ چاہے تو میں ابھی ایک لفظ نہیں بول سکتی، میں ایک لمحہ نہیں آپ لوگ کو دیکھ سکتی، اور میں ایک بات آپ تک نہیں پہنچا سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے تو یہ سب کام ہو رہے ہیں. تو بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے گئے. اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے. سبحان اللہ. یہاں دیکھیں، یہاں جو ہے نہیں ہے، لوگوں کا دین بڑا ڈگمگا جاتا ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی کرامات ہیں، تو اللہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے موت دیتا ہے. تو یہ فلاں جو شخص ہے جس کے چرچے اتنے ہو رہے ہیں، تو یہ کیسے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ جی ہاں ناظرین و حاضرین، اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی، ان کو یہ غیب کا علم دیا. اللہ کے ہی حکم سے، آپ کو کسی کا حکم نہیں ملتا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے. کرتا تو اللہ پاک کی ذات تھی. وہ کام کون انجام دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی انجام دے رہے ہیں. لیکن کس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کروایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نیک بندوں میں سے چن لیا تھا، ایک نبی بنا کر بھیجا تھا. تو یہاں دیکھیے یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا بہت سے لوگوں کا، جن کے دماغوں میں جن کے ذہن میں یہ سوال گونجتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. بہت سے لوگوں کے یہ کویشچنز بھی آتے ہیں. میں یوٹیوب پہ اگر پڑھتی ہوں، کبھی دیکھتی ہوں اس طرف، تو بہت سے لوگوں کے اس طرح کے کویشچنز آتے ہیں، جو امید ہے کہ یہ اسٹوری سن کے، سمجھ کے، پڑھ کے اور سن کر آپ لوگوں نے ضرور اس بات کی طرف اشارہ آیا ہے آپ کو لوگوں کو کہ یہ سب اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے. جی ہاں میرے بہن بھائیوں، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے کس کو منتخب کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. کیوں؟ تاکہ بنی اسرائیل کی قوم ایک ہو جائے، ایک اللہ پر ایمان لائے، اسلام قبول کر لے. یہاں جو یہودی علماء تھے، ان کی ہٹ دھرمی تھی. ان کی کیا ہٹ دھرمی تھی؟ کہ وہ ان تمام معجزات کو دیکھ کر بھی آپ کی مخالفت کو ترک نہیں کی. انہوں نے آپ کی مخالفت ہی کرتے رہے. وہ کہ نہیں، یہ تو سری جھوٹ ہے، یہ تو جادو ہے. آپ جو کام کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ تو نظر بند ہے، یہ تو جادو ہے. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. ایون آپ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی بتا دیتے تھے کہ ابھی فلاں شخص گھر سے کیا کھا پی کر آیا ہے. سبحان اللہ. یہاں دیکھیے، یہاں سبحان اللہ، یہاں دیکھیں، یہاں یہ بات مینشن ہو گئی کہ یہ سب بھی اللہ پاک کے حکم سے ہی آپ کو پتہ چلتا تھا کہ آگے آپ کو کس طریقے سے اپنی قوم کو لے کے چلنا ہے. لیکن جو یہودیوں کی ہٹ دھرمی تھی، انہوں نے ایون آپ کو قتل کرنے کی بھی سازشیں بنا دی، اور آپ کو قتل کرنے کا بھی آپ کو دھمکیاں ملنی شروع ہو گئیں. اس کے لیے انہوں نے روم کے بادشاہ سے بھی مدد طلب کی، اور اس سے یہ جھوٹ بولا کہ عیسیٰ تم سے تمہارا تخت و تاج چھیننا چاہتا ہے. تو بادشاہ یہ شکایت سن کر طیش میں آ گیا اور تفتیش کرنے کا حکم دیا. پھر آپ علیہ السلام کو اس نے گرفتار کر کے پھانسی دینے کا حکم جاری کر دیا. چنانچہ شاہی فوجی آپ کو تلاش کرنے نکلے. آپ علیہ السلام اس سے بچنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور بالکل چھپ گئے. مطلب آپ نے ایک گوشے میں سکونت اختیار کر لی اور آپ ایک جگہ چھپ گئے. اس دوران آپ کے حواری آپ کے ساتھ رہے. حواری کون تھے؟ جی ہاں، وہی تھے جو شاگردی میں تھے آپ کی، وہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے. یہ دیکھ کر بادشاہ نے انعام کا اعلان کر دیا کہ جو عیسیٰ کا پتہ بتائے گا اس کو اچھا خاصا انعام ملے گا. کیونکہ وہ جو نہیں ہے، جو بادشاہ تھا وہ بڑا چالاک تھا. اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ان کے حواریوں میں سے ہی مجھے پتہ چل جائے کہ آپ علیہ السلام کہاں چھپے ہوئے ہیں،
اور ظاہر ہے ان پر ہو سکتا ہے لالچ، کہتے ہیں نا لالچ بری بلا ہے، ہو سکتا ہے وہ لالچ میں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جگہ بتا دیتے کہ آپ نے کہاں سکونت اختیار کی ہے۔ یہاں شیطان ایک حواری کو دیکھیں، یہاں دیکھیں یہ بات مینشن ہو رہی ہے آگے، یہی بات بتانے میں جا رہی ہوں کہ یہاں شیطان ایک حواری کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے محض انعام کے لالچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کر دی، لیکن اللہ نے بھی اس کو نقد سزا دی، اس کو انعام نہیں ملا نقد، اس کو سزا ملی۔ وہ یوں کہ جب سپاہی اس حواری کی مخبری پر آپ علیہ السلام کو گرفتار کرنے پہنچے تو اللہ نے اس حواری کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی۔ سبحان اللہ، یہاں دیکھیں، یہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کے کام اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حواری کو سزا دینے کے لیے اس کی شکل کس کی طرح بنا دی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور جو سپاہی شاہی فوجی تھے جو آپ کو ڈھونڈنے نکلے تھے، وہ اس حواری کو قید کر کے لے کے چلے گئے اور ان کو زنجیروں میں جکڑ کر بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر کر دیا، جہاں انہیں پھانسی کا حکم تھا، اور انہوں نے اس شخص کو، اس حواری کو جو لالچی انسان نکلا تھا، اس کو سزا دے دی، اس کو سولی پر چڑھا دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی میں ہی اتنی بڑے کام کی سزا دے دی۔ اب کیا ہوتا ہے، اس شخص کو تو اپنی خیانت کی فوری سزا مل گئی۔ یہاں دیکھیے، یہاں ایک اور بات مینشن ہو جاتی ہے، یہاں ایک اور ہمیں سبق مل رہا ہے کہ امانت میں خیانت۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہاں امانت میں خیانت کی اس حواری نے۔ وہ آپ کا شاگردی میں تھا، اس نے یہاں جھوٹ طریقے سے اس نے آپ علیہ السلام کو پھنسا بھی لیا اور پھر سپاہیوں کو بلایا اور اس طریقے سے، لیکن اس کو اس کی سزا اللہ نے دنیا میں ہی دے دی۔ کس صورت میں؟ اس کو پھانسی مل گئی، اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اور سپاہی سمجھتے رہے کہ انہوں نے تو عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، انہوں نے تو عیسیٰ کو پھانسی دے دی ہے۔ یہاں سپاہی بڑے خوش تھے، بادشاہ بھی بڑا خوش تھا، اور وہ یہ بھول گئے کہ اللہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی موت نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت کے قریب دوبارہ زمین پر اتاریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ تاکہ وہ دوبارہ زمین پر اتریں اور کافروں کی زمین، کافروں سے بھری زمین کو دوبارہ کفر سے پاک کر دیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت، اللہ کے کرشمے، اللہ ہی جانے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد ہوگی۔ ابھی ان کا انتقال نہیں ہوا ہے، وہ ایک آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، زندہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور پھر ان کافروں سے زمین کو پاکیزہ کر دیں گے اور کفر ختم کریں گے۔ تو ہمیں ان تمام باتوں کی خبر کس نے دی؟ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، جن کے آنے کی بشارت خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اور بتایا تھا کہ ان کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ، دیکھیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تک اس وقت دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف بھی لائے، آپ نے نبوت بھی کی، آپ نبی تھے، آپ نے نبوت کی، آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور آپ نے یہ بشارت بھی دے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے اور ان پر نبوت ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کا نام تک بتا گئے تھے، کن کا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ ان کا نام احمد ہوگا۔ تو ناظرین و حاضرین دیکھیے یہاں کتنی ساری باتوں کا ہمیں جواب مل جاتا ہے جو ہمارے ذہن میں پوشیدہ تھیں، جن رازوں سے ہم نا آشنا تھے، ہم آشنا ہو گئے الحمدللہ۔ آج ہمیں یہ اسٹوری سن کے، سمجھ کے، پڑھ کر کتنی ساری معلومات میں ہمارا اضافہ ہوا ہے کہ ہم اس اسٹوری کو اب اپنے دماغ میں ایک
ایک روز روشن کی طرح ہم اپنے دل و دماغ میں اس کو سنبھال کے رکھنا ہے ہمیں، اور ہمیں ضرور اپنے بچوں کو، اپنے گھر میں چھوٹوں کو ضرور ان نبیوں کے جو قصے ہیں، جو ان کی کہانیاں ہیں، جو ان کے معجزات ہیں، ان کا ذکر کرنا ہے، ان کے واقعات بتانے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلے۔ آج کل کے بچوں کو کوئی اویئرنیس نہیں ہے سوائے موبائل کے، کہ کون سا موبائل ہے، کون سا ٹچ موبائل ہے، اس کا کیا نمبر ہے، اس کا کیا کس ماڈل کا ہے، کون سا آئی فون ہے۔ اللہ معاف کرے، آج کل کے بچوں کو یہ سب معلومات بہترین ہیں، لیکن انہیں کوئی دینی معلومات نہیں ہے۔ تو اپنے بچوں کو ضرور دین سے آگاہی کریں، ان کو ایمان مفصل، ایمان مجمل بمائے ترجمے کے پڑھائیں۔ دیکھیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس کا ترجمہ آپ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ عربی پڑھیں گے نا، آپ کے منہ سے خود ہی عربی نکلنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو اس امید کے ساتھ کہ آپ کو میرا آج کا یہ ولاگ بہت پسند آئے گا، مجھے ضرور کامنٹس باکس میں بتائیے گا، اور ضرور اس کے متعلق مجھ سے ڈسکس کیجیے گا۔ مجھے بہت خوشی ہوگی، اور مجھے بہت بےتابی سے آپ کے کوسچنس کا، آپ کے کامنٹس کا انتظار بھی رہتا ہے، اور الحمدللہ میں پڑھتی بھی ہوں، اور بہت سے لوگوں کو جواب دینے کی بھی میں کوشش کرتی ہوں، اور بہت سو کو میں نے جواب دیا ہے۔ اور تھینک یو فار واچنگ می، اور بہت سے جو میرے بھائی ہیں جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، میری بہنیں ہیں جو میری ویڈیوز دیکھ رہی ہیں، اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، ترجمہ پڑھ رہی ہیں، اور سمجھ کر اس کے بارے میں بیان کر رہی ہیں، تو یقین کیجئے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میری اس کاوش سے اگر ایک شخص کے بھی دل میں، اللہ نہ کرے اگر وہ نان مسلم ہے، وہ مسلمان ہونے کی طرف آتا ہے، تو سمجھیں کہ میری جو کاوش ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پانچوں وقت کا نمازی بنائے۔ اس امید کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ کہ آپ ضرور مجھے لائک کریں گے، شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے، اور آگے ضرور اس ویڈیو کو بھیجیں گے، اور اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی شامل کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، یہاں میں یہ ایک چھوٹی سی مختصر سی بات بتانا بھول گئی تھی، تو میں نے دوبارہ اپنا ولاگ اسٹارٹ کر دیا ہے۔ 2 منٹ کی بات اور ہے، 2 منٹ کا ٹائم لوں گی میں، کہ ہمیں اس قصے سے کیا سبق ملتا ہے۔ جی ہاں، یہاں ہمیں اس قصے سے کیا سبق ملتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے والا اپنے تقوی کا بہت زیادہ پھل پاتا ہے، اور مال کا لالچ اور خیانت آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے، نمبر 2۔ اور نمبر 3، اللہ کے دین کی مدد دنیا اور آخرت میں سعادت کا سبب بنتی ہے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا ہمیں دین اور دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اور یہاں امانت میں خیانت اور لالچی انسان سراسر ہلاکت میں ہے، ٹھیک۔ اور تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہے، نیک انسان بننا ہے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ ضرور یہ چھوٹا سا میسیج بھی میرے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس پوری اسٹوری سے ہم نے کیا سینٹرل آئیڈیا اخذ کیا ہے، کیا سینٹرل آئیڈیا ملا ہے ہمیں۔ تو ضرور ان باتوں پر غور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔